آپ جس کے ساتھ جتنا زیادہ مخلص ہوں گے نا، وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ایک ہی دعا کا خیال بار بار دل میں آنا، ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس لگی رہنا، بھلا اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا، اس کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہوتی ہے۔ میں نے اللہ سے کہا، میں اس دنیا سے تھک گیا ہوں، مجھے یہاں رہنے سے نفرت ہے یا رب۔ اس نے جواب دیا، تم سے اس دنیا سے محبت کرنے کو کس نے کہا؟ بس مجھ سے محبت کرو، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر صبر کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ نے صبر کرنے پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ محبت چاہے کتنی ہی سچی اور گہری کیوں نہ ہو، اگر بزدل شخص سے ہو تو ادھوری ہی رہتی ہے۔ اگر ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ زندگی کا سب سے اذیت ناک کام مسلسل کسی لاپرواہ انسان کا انتظار کرنا ہے۔ نہ کوئی ہمارا اور نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہمارا اور ہم اسی کے ہیں۔ جب واپسی کی امید ختم ہو جائے تو راہیں خود ہی بند ہو جایا کرتی ہیں۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برانڈڈ اور عزیز کیوں نہ ہوں، دل سے اتر ہی جاتے ہیں۔ نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کا چچا جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں، کون کس کا کیا لگتا ہے؟ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ اگر کسی کو بھول نہ پا رہے ہو تو سمجھ جاؤ، اللہ تمہارے ذہن سے اس کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب آپ کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔